تو اللہ پاک نے حق بتانے کے لیے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہی اس بات پر ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے اس طرح اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور والدین کی خدمت ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کی اولاد سے اس کے والدین ناراض ہیں، یقیناً وہ انسان جہنمی ہے قرآن و حدیث کی روح سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب والدین دنیا کے اوپر دھرتی کے اوپر ناراض ہیں اور ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں، اور اولاد اسی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم صحیح تھے اور اس کو افسوس اور شرمندگی بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جہنم ہونے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر دو واقعے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اس طرح کرتا ہوں جس طرح کہ اس نے میری بچپن میں خدمت کی تھی۔ اور عمر نے فرمایا کہ تو اس طرح خدمت نہیں کر سکتا جس طرح تیری ماں باپ نے تیری بچپن میں خدمت کی، یہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تو خدمت تو کرتا ہے لیکن تیری تمنا اور تھی، تیرے والدین کی تمنا اور تھی۔ تیرے والدین کی تمنا یہ تھی کہ میری اولاد سدا سلامت رہے، اولاد بہری ہو، گونگی ہو، اندھی ہو، ذہنی توازن ختم ہو، کسی کام کا نہ ہو، دنیا والے اس کو غلط صحیح نہ سمجھتے ہو، غلط سمجھتے ہو، صحیح نہ سمجھتے ہو۔ والدین پھر بھی کہتے ہیں کہ میرا بچہ سدا سلامت ہے۔ بیماری میں ہو، آخری مراحل میں چلے جائیں، ماں باپ پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو سدا سلامت رکھ، زندگی دے، عزت دے۔ اور پھر والدین کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا دنیا کے اندر عزت پائے، حلال رزق اچھا کھائے اور یہ سدا خوش رہے۔ یہ ہر والدین کی ایک تمنا ہوتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد سدا سلامت رہے۔ والدین کبھی تمنا نہیں کرتے کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا جائے، چاہے جتنا بیمار بھی ہو جائے، جتنا بیمار بھی ہو جائے۔ ذہنی توازن واقعات میں عرض نہیں کر سکتا کیونکہ پھر اشارہ چلا جاتا ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے دنیا پر رہنا ان کے والدین کے لیے نقصان ہے، لیکن والدین کہتے ہیں ہماری آنکھوں کا تارا ہی ہماری اولاد ہے۔ اس کی مثال میں نے ایک سمپل سی دی تھی، وہ یہ تھی کہ اولاد اپنے ماں باپ کا بڑا بڑا نقصان کر دیتی ہے، بڑا بڑا نقصان۔ اس کی مثالیں ہیں، موبائل اٹھا کے اس نے پھینک دیا، توڑ دیا، گھر کے اندر فریج کو ہاتھ لگایا تو وہ گرا دیا، توڑ دیا۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ باہر لڑکر آتا ہے، چٹی اور پیسے ماں باپ کو بھرنے پڑتے ہیں، وہ دے دیتے۔ یعنی والدین ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، سارے نقصان برداشت کرتے ہیں، پھر بھی والدین یہ نہیں کہتے کہ میری اولاد سدا سلامت نہ رہے۔ اس کے برعکس یہ ہے، اگر والدین سے اولاد کی چیز کا کوئی نقصان ہو جائے تو اولاد منہ سے تو چہرے سے تو کہہ رہے ہوں گے لیکن دل میں کڑن ہوگی میرے باپ باپ نے میرا نقصان کر دیا۔ کتنی مثالیں ہیں، ابا نے اس کو جگہ زیادہ دے دی، مجھے تھوڑی دی۔ گلا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی، ابا نے اس کو دکان دے دی، مجھے دکان نہیں دی۔ اب گلا کس اعتبار سے ہے کہ تھوڑی سی چیز کے ملنے نہ ملنے پر والدین کو غلط کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس تھا، اولاد جتنی بھی نقصان کرے، جتنا بھی نقصان کرے، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لو، رشتہ داروں میں دیکھ لو، والدین کبھی بھی اس طرح کا نہیں کہتے کہ میری اولاد برباد ہو جائے، اللہ کرے یہ ذلیل ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے۔ ظاہری طور پر تو غصہ ہوتے ہیں لیکن دلی تمنا ہوتی ہے ہم اپنے اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے سدا سلامت دیکھیں۔ اور اس کے برعکس کیا ہے، والدین سے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، اولاد سب جگہ بتاتے پھرتے ہیں میرے والد نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میرے کتنے واقعات ہیں، نام نہیں لیتا میں، کتنے واقعات ہیں اگر ہمیں سناتے ہیں، جی میری والدہ نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، میرے والد نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ ہاں جی، اس بیٹے کو جگہ زیادہ دے دی، سب چیز اس کو بنا کے دے دی، آج میں اس طرح ہوں۔